قرآن پاک کی وہ خفیہ صورت جس کو پڑھنے سے جو بات منہ سے نکالیں پوری ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جو مانگیں وہ مل جاتا ہے، جس چیز پر ہاتھ رکھیں وہ آپ کی ہو جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کی یہ صورت کا جو عمل میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں، آج کا یہ عمل بہت ہی زیادہ خاص عمل ہے۔ آپ چاہے یقین کریں یا نہ کریں، لیکن میرے کہنے پر صرف ایک بار یہ صورت پڑھ کر دیکھ لیں، انشاءاللہ میرے اللہ کے فضل سے ہاتھوں سے دولت پکڑنا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ پاک آپ کو اتنا رزق، اتنی دولت عطا فرما دیں گے، آپ کے کاروبار میں اتنی برکت پیدا ہو جائے گی کہ دولت آپ سے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ ناظرین، آج آپ لوگوں کو قرآن پاک کی ایسی خفیہ صورت کے بارے میں بتانے والا ہوں جس کے بارے میں بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں، اور انشاءاللہ اس صورت کو پڑھنے سے، اس کی تلاوت کرنے سے آپ جو بھی بات منہ سے نکالیں گے، اللہ پاک سے جو کچھ مانگیں گے، اللہ پاک آپ کی ہر جائز خواہش اور حاجت کو پورا فرما دیں گے۔ انسانی زندگی کا اصل مقصد صرف اور صرف انسانوں کی خدمت کرنا ہے، اس سے بندے کو رب مل جاتا ہے۔ اللہ والو، جن لوگوں کو اللہ پاک نے اتنی دولت سے نوازا ہے، اتنے مال سے نوازا ہے، جو بنگلوں کے مالک ہیں، گاڑیوں کے مالک ہیں، بڑی بڑی فیکٹریوں کے مالک ہیں، ان کو کس نے عطا کیا ہے؟ ان کو بھی اللہ نے ہی عطا کیا ہے۔ اسی طرح اللہ پاک آپ کو بھی عطا کر سکتا ہے، اگر آپ کا یقین کامل ہو، اگر آپ اللہ پاک پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ عمل کرتے ہیں جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ چونکہ یہ جتنے بھی اعمال اور وظائف ہوتے ہیں، دعائیں ہوتی ہیں، یہ ہم آپ کو اپنی طرف سے نہیں بتا رہے ہوتے، یہ بزرگان دین نے جو بتائے ہیں وہ آگے آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں۔ جو بڑے بڑے علماء کرام نے ان وظائف کو کیا، بڑے بڑے لوگوں نے ان وظائف کو پڑھا ہے اور کامیابی حاصل کی ہے، اپنی مشکلات کو آسان بنایا ہے، تو ان وظائف، ان تسبیحات اور ان دعاؤں سے ہی انہوں نے اپنی مشکلات کو آسان بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل سلیم عطا فرما کر اور اسے اشرف المخلوقات قرار دے کر دنیا میں بھیجا، عقل کی ہدایت اور نگہبانی کے لیے اس کو شریعت کی روشنی سے نوازا، تاکہ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت و اطاعت کرے اور ایک نیک، صالح اور منصفانہ معاشرے کی تعمیر کا کام انجام دے۔ اس مقصد کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے روز اول سے انبیاء و رسول دنیا میں بھیجی، اور یہ سلسلہ خاتم الانبیاء حضور اکرم پر ختم ہوا، جن کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے تمام انس و جن کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت و اطاعت کا مکلف بنا کر اس روئے زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کیا، تاکہ انسان اللہ تعالیٰ کی شریعت پر عمل کرے، ایک منصفانہ سماج کی تشکیل کے لیے کوشاں رہے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے یقیناً جسمانی و مالی دونوں طرح کی قربانی درکار ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے، ہرگز بھلائی نہیں پاؤ گے۔ قرآن کریم میں استعمال ہوئی قرض حسن سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا، غریبوں اور محتاجوں کی مدد کرنا، یتیموں اور بیواؤں کی کفالت کرنا، مقروضین کے قرضوں کی ادائیگی کرنا، نیز اپنے بچوں پر خرچ کرنا مراد ہے۔ عرض یہ کہ انسانیت کے کام آنے والی تمام شکلیں اس میں داخل ہیں، جیسا کہ مفسرین نے اپنی تفسیروں میں تحریر فرمایا ہے۔ اسی طرح قرض حسن میں یہ شکل بھی داخل ہے کہ کس پریشان حال شخص کو اس نیت کے ساتھ قرض دیا جائے کہ اگر وہ اپنی پریشانیوں کی وجہ سے واپس نہ کر سکا تو اس سے مطالبہ نہیں کیا جائے گا۔ ناظرین، مدد تو اللہ کی ذات بھی کرتی ہے، وہی اللہ مدد کرتا ہے، سب کی وہی مدد کرتا ہے۔ اگر کوئی غریب ہے اس کو امیری میں بدلتا ہے تو اللہ بدلتا ہے، اگر کوئی امیر ہے اس کو غریبی میں بدل دیتا ہے تو وہی اللہ بدلتا ہے۔ تو آج کا یہ تسبیح کا جو عمل ہے آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس کو پڑھنے سے پہلے ایک بار بڑے دھیان سے نوٹ فرما لیں، اور اس پر آپ نے عمل بھی ضرور کرنا ہے کہ اللہ کی راہ میں کیا کریں، چاہے آپ کی جیب میں 1 روپیہ ہے، 10 روپے ہیں، 20 روپے ہیں، آتے جاتے کسی بھی غریب کو، مسکین کو دے دیا کریں۔ ایسا کرنے سے اللہ پاک آپ کے رزق میں 100 گنا اضافہ فرما دیتے ہیں۔ اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد بھی فرمایا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، ہم اپنے مال کو کہاں خرچ کریں؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے احکامات نازل فرمائے کہ اے پیغمبر، آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کہاں خرچ کریں، تو آپ فرما دیجئے، تم جو مال خرچ کرو گے وہ والدین، رشتہ داروں
اور یتیم و مسکینوں اور مسافروں پر خرچ کرو، اور جو نیکی تم کرو گے اللہ تعالیٰ اس سے بخوبی واقف ہے۔ ناظرین، ہم جتنا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے اللہ اس سے واقف ہے، ہماری پریشانیوں سے اللہ واقف ہے، ہماری غریبی سے اللہ واقف ہے، ہماری جیب میں 1 روپیہ بھی نہیں ہوتا، رزق کا 1 ذرہ بھی نہیں ہوتا تو اللہ واقف ہوتا ہے۔ وہ اللہ جو اپنے بندے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر روشن حجتیں اور بہترین دلائل اور عمدہ تر آیتیں نازل فرماتا ہے تاکہ ظلم و جہل کی گھنگھور گھٹاؤں اور رائے قیاس کے بدترین اندھیروں سے ہمیں نکال کر نورانی اور روشن صاف اور سیدھی رائے حق پر لا کھڑا کر دے۔ اللہ رؤوف ہے، ساتھ ہی رحیم ہے۔ یہ اس کا سلوک اور کرم ہے کہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے کتابیں اتاریں، رسول بھیجے، شکوک و شہبات دور کر دیے، ہدایت کی وضاحت کر دی، ایمان اور خیرات کا حکم کر کے پھر ایمان کی رغبت دلا کر اور یہ بیان فرما کے ایمان نہ لانے کا اب کوئی عذر میں نے باقی نہیں رکھا۔ پھر صدقات کی رغبت دلائی اور فرمایا میری راہ میں خرچ کرو اور فقیری سے نہ ڈرو، ڈرو اس کے لیے جس کی راہ میں تم خرچ ہو رہے ہو۔ وہ زمین و آسمان کے خزانوں کا تنہا مالک ہے، عرش و کرسی اسی کی ہے، اور وہ تم سے اس خیرات کے بدلے انعام کا وعدہ کر چکا ہے۔ فرماتا ہے وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ وہو خیر الرازقین، جو کچھ تم راہ اللہ دو گے اس کا بہترین بدلہ وہ تمہیں دے گا، اور روزی رساں در حقیقت وہی ہے۔ اور فرماتا ہے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، اگر یہ فانی مال تم خرچ کرو گے وہ اپنے پاس کا ہمیشگی والا مال تمہیں دے گا۔ توکل والے خرچ کرتے رہتے ہیں اور مالک عرش انہیں تنگی ترشی سے محفوظ رکھتا ہے۔ انہیں اس بات کا اعتماد ہوتا ہے کہ ہمارے فی سبیل اللہ خرچ کردہ مال کا بدلہ دونوں جہان میں ہمیں قطعاً مل کر رہے گا۔ پھر اس امر کا بیان ہو رہا ہے کہ فتح مکہ سے پہلے جن لوگوں نے راہ اللہ خرچ کیا اور جہاد کیا اور جن لوگوں نے یہ نہیں کیا گو بعد فتح مکہ کیا، یہ دونوں برابر نہیں ہیں، اس وجہ سے بھی کہ اس وقت تنگی و ترشی زیادہ تھی اور قوت طاقت کم تھی، اور اس لیے بھی کہ اس وقت ایمان وہی قبول کرتا تھا جس کا دل ہر میل کچیل سے پاک ہوتا تھا۔ فتح مکہ کے بعد تو اسلام کو کھلا غلبہ ملا اور مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی اور فتوحات کی وسعت ہوئی، ساتھ ہی مال بھی نظر آنے لگا۔ بس اس وقت اور اس وقت میں جتنا فرق ہے اتنا ہی ان لوگوں اور ان لوگوں کے اجر میں فرق ہے، انہیں بہت بڑے اجر ملیں گے، وہ دونوں اصل بھلائی اور اصل اجر میں شریک ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ بلا شبہ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے مال میں برکت فرماتے ہوئے اسے کئی گنا بڑھا دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس بات پر قادر ہے کہ اس کی راہ میں خرچ کرنے والوں کو جس قدر چاہے بڑھا چڑھا کر دولت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایسے سخی اور متقی لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال اس دانے جیسی ہے جس میں سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے بڑا چڑھا کر عطا کر دیتا ہے۔ اللہ عز و جل اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا اور اجر و ثواب کے لیے اپنے گھر والوں، رشتہ داروں، شریف فقیروں، مسکینوں، یتیموں، مسافروں، غریبوں، دیگر مسلمانوں پر اور ہر جائز و نیک کام یا نیک جگہوں میں حلال و جائز مال خرچ کرنا راہ خدا میں خرچ کرنا کہلاتا ہے۔ اللہ عز و جل قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، ترجمہ اے ایمان والو اللہ کی راہ میں ہمارے دیے میں خرچ کرو۔ ناظرین، ایک بار اللہ کی راہ میں دے کر تو دیکھیں، 1 روپیہ دے کر دیکھیں، انشاءاللہ اس کے بدلے میں آپ کو 100 نہ ملا تو پھر کہنا۔ آج کل ہمارے معاشرے میں ہر بندہ یہی رونا رو رہا ہے، رزق میں برکت نہیں رہی، کاروبار میں ترقی نہیں ہو رہی، پیسے نہیں آ رہے، جیب خالی ہے، غریب ہوتے جا رہے ہیں۔ تو جو لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ان کے رزق کی دولت میں اضافہ عطا فرمائے تو ان کو چاہیے کہ اللہ کی راہ میں خرچ ضرور کریں، 20 روپے، 10 روپے، 5 روپے جتنا ہو سکے خرچ کریں۔ اللہ والو، تو جو میں تسبیح کا عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کو بڑے دھیان سے اور بڑی توجہ کے ساتھ سننا ہے تاکہ بعد میں پریشانی نہ ہو۔ ناظرین اکرام، انسان کے سب سے بڑے محسن اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس کے والدین ہیں۔ اس دنیا میں اس کے والدین ہی اس کے آنے کا سبب بنے۔ جب وہ اس دنیا میں آ گیا تو اس کی راحت کا سامان پیدا کرنے میں اس کے والدین نے کوئی کسر نہ چھوڑی،
خود تو مشقت کی چکیوں میں پستے رہے مگر اپنی اس ننھی سی جان کو شہنشاہوں کا سکون مہیا کیا۔ اس کے لیے اس کی ماں نے حالت حمل کی شدت تکلیف کو برداشت کیا، وضع حمل کی پریشانیوں کو جھیلا، والدین اس کے لیے راتوں کو جاگے، اس کا باپ اس کے لیے گرمی کی سخت دھوپ میں کماتا رہا تاکہ اس کی فرمائشوں کو پورا کر سکے، اس کے کہنے سے پہلے اس کی ضرورتوں کو پورا کر سکے کہ اسے کوئی تنگی نہ ہو، خود گرمی برداشت کر کے اس کے لیے راحت کا سامان پیدا کیا، اس کے ساتھ محبت اور شفقت کا برتاؤ کیا، اس کی پرورش کی، محبت میں اس کے لیے کمایا اور اس پہ خرچ کیا۔ ایک عقل مند انسان اپنے محسن کے حق کو پہچانتا ہے اور اس کے مکافات کی کوشش کرتا ہے۔ انسان ساری زندگی بھی والدین کی اطاعت و فرما برداری میں گزار دے اور والدین کو کوئی تکلیف نہ ہونے دے تو تب بھی یہ ان کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ ایک دفعہ ایک آدمی کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ وہ اپنی ماں کو کندھے پہ اٹھائے ہوئے بیت اللہ کا طواف کرا رہا ہے اور ساتھ ساتھ یہ اشعار پڑھ رہا تھا، ترجمہ: میں اپنی والدہ کے بوجھ کو اٹھائے ہوئے ہوں کہ پہلے وہ میرا بوجھ اٹھاتی تھی، مجھے دودھ پلاتی تھی اور لوریاں سناتی تھی، تو آج حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ترجمہ: اے کاش میں بھی اپنے والدین کو پاتا، اس طرح برتاؤ کرتا جیسے اس نے کیا ہے تو یہ میرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر تھا۔ ایک آدمی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ میں نے اپنی والدہ کو اپنی پشت پر خراسان سے سوار کیا، یہاں تک کہ میں نے انہیں حج کرا دیا، تو کیا میں نے اپنی والدین کا بدلہ ادا کر دیا؟ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا، ترجمہ: تم نے جننے کی تکلیفوں میں سے ایک کا بھی بدلہ ادا نہیں کیا۔ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے تو ساتھ ساتھ والدین کا بھی شکر ادا کرے اور ساتھ ساتھ والدین کا بھی شکر ادا کرے، کیونکہ جیسے اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا ہے اسی طرح اس کے والدین اس کے دنیا میں آنے کا ظاہری سبب بنے، اور جس طرح انہوں نے اس کے بچپن میں کہ جس وقت وہ ہر طرح کی محبتوں کا محتاج تھا اسے پالا، تو ایسے ان کی طرف والدین کا شکر بجا لانا واجب ہو گیا اور ان کو معمولی سے معمولی تکلیف دینا حرام قرار دے دیا گیا۔ حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جس نے 5 وقت کی نماز باقاعدگی سے پڑھی اس نے حق تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور جس نے 5 وقت کی نماز کے بعد اپنے والدین کے لیے دعا کی اس نے والدین کا شکر ادا کیا۔ اس سے بڑی فضیلت کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد متصل والذین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر فرمایا، جہاں اپنی عبادت کا ذکر فرمایا، ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ والدین کے ساتھ احسان والا معاملہ کیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔ سورۃ انعام، ترجمہ: تم میرا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا، اور میرے پاس ہی تمہیں لوٹ کر آنا ہے، اور تمہارے پروردگار نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ سورۃ بنی اسرائیل، ترجمہ: اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پکا عہد لیا تھا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے اور والدین سے اچھا سلوک کرو گے، ہم میں سے ایسا کون ہے جو کامیاب زندگی گزارنے کا خواہش مند نہیں ہے؟ لیکن زندگی کو کامیابی کی شاہراہ پر کیسے گامزن کیا جائے اس بارے میں کم ہی لوگ جانتے ہیں۔ ہر تکلیف انسان کو سبق سکھاتی ہے جو ساری زندگی یاد رہتا ہے۔ انسان تکلیف اٹھاتا رہتا ہے، سبق سیکھتا جاتا ہے اور ہر تکلیف سے کچھ نہ کچھ حاصل کرتا جاتا ہے، حتیٰ کہ کچھ عرصے بعد انہی تکلیف کے باعث ایک باشعور و تجربہ کار انسان بن جاتا ہے۔ جبکہ خوشیاں کھوکھلی ہوتی ہیں، یہ انسان کو کچھ نہیں دیتی، بلکہ اگر انسان کا خود پر قابو نہ ہو، مناسب رہنمائی اسے میسر نہ ہو، اور خوشیاں انسان کو گمراہ بھی کر جاتی ہیں، خود کو بدلے بغیر حالات بدلنے کی خواہش رکھنا حماقت ہے۔ برے حالات یکدم بھی آ جاتے ہیں لیکن اچھے حالات کے لیے وقت لگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ محنت، صبر اور مستقل مزاجی سے عاری جلد باز انسان اچھے حالات دیکھنے سے پہلے مر جاتا ہے۔ آپ تو ابھی زندہ ہیں، خود کو بدل لیں، اور حالات سے مراد صرف مالی حالات نہیں، بعض اوقات کسی خواہش کا پورا نہ ہونا یا کسی میدان میں کامیابی نہ حاصل کر پانے میں بھی کئی راز چھپے ہوتے ہیں۔ ایسے میں کچھ لوگ اپنی خواہشات پورا نہ ہونے کی وجہ سے دل بارداشتہ ہو جاتے ہیں اور اگلے شکوے کرنے لگتے ہیں، اور کچھ لوگ جو زندگی کی حقیقت جانتے ہیں وہ ہر ناکامی میں چھپے کامیابی کے راز ڈھونڈ لیتے ہیں، اپنی قابلیت کا اندازہ لگاتے ہیں اور کامیاب نہ ہونے یا مقابلہ نہ جیتنے کی وجہ تلاش کرتے ہیں۔
بلا شبہ ایسے لوگ مثبت سوچ کے مالک ہوتے ہیں۔ ایک مشہور کہاوت ہے، ناکامی کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے، لہٰذا کبھی بھی ہمیں ناکامی کے ڈر سے مقابلہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اگر آپ کامیاب نہیں ہوتے یا جیت نہیں پاتے تو بھی بہت کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ آپ کی سوچ مثبت ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے آپ کو اپنی قابلیت کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس پوائنٹ پر آپ کمزور ہیں اور مزید محنت کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انسان کے دل میں کامیابی کی جستجو پیدا ہوتی ہے اور وہ مزید محنت کرتا ہے، لہٰذا ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا، کیونکہ سوچ بدلے گی تو زندگی بدلے گی۔ زندگی کی حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے آگے بڑھیں۔ جو شخص ناکامی برداشت کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتا وہ کامیابی کی خوشی بھی محسوس نہیں کر پاتا۔ کامیاب زندگی حاصل کرنے کے لیے ناکامی سے سیکھ کر آگے بڑھنا ہے۔ ناظرین، سورۃ رحمان تو سب کو پتہ ہے، مشہور قرآن پاک کی سورت مبارکہ ہے جو رزق کے حوالے سے بھی بہت ہی زیادہ بڑی سورت مانی جاتی ہے، جس کو پڑھنے سے اللہ پاک رزق دولت میں بے پناہ اضافہ عطا فرما دیتے ہیں۔ سورۃ رحمان میں یہ آیات مبارکہ ہیں۔ دوستو، قرآن پاک کی سورۃ رحمان کے اس چھوٹے سے حصے کو آپ لوگ جانتے ہوں گے، سنا بھی ہوگا، ہو سکتا ہے آپ نے پڑھا بھی ہوا، اور اب آپ نے کیا کرنا ہے، ایک تسبیح اپنے ہاتھ میں پکڑنی ہے۔ تسبیح کے ایک دانے پر آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ عمل پڑھ لینا ہے۔ ویسے تو ساری تسبیح آپ لوگوں نے اس عمل کی پڑھنی ہے، لیکن جب آپ ایک ایک دانہ پڑھیں گے تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک تسبیح کا دانہ پکڑنا ہے، اس پر آپ نے پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی کی فضیلت زیادہ ہے، اس لیے کوئی بھی وظیفہ یا دعا شروع کرنے سے پہلے درود ابراہیمی پڑھ لیا کریں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ رحمان کی تلاوت شروع کرنی ہے۔ جب یہ آیت آئے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جب آپ لوگ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پر پہنچے تو یہاں ٹھہر کر اللہ سے اپنے رزق کے لیے دعا کریں، اپنے کاروبار کے لیے دعا کریں، اپنے مشکل کو آسانی میں بدلنے کے لیے دعا کریں، اپنے کسی بھی مقصد کے لیے دعا کریں۔ دعا کرنے کے بعد پھر آپ نے آگے پڑھنا ہے۔ اب میں آپ کو دوبارہ پڑھنے کا طریقہ بتا دوں کہ تسبیح ہاتھ میں پکڑ کر پہلا دانہ پکڑا اور ایسے پڑھا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، آگے دعا مانگ لے کہ میرے رزق میں برکت عطا فرما، میرے کاروبار میں برکت اور ترقی عطا فرما، مجھے اپنی غیبی خزانوں سے رزق دولت عطا فرما۔ اسی طرح دعا پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے مانگ کر پھر آگے پڑھ لیں۔ یہ آیت سورۃ رحمان میں 31 مرتبہ آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اپنی اقسام و انواع کی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ آپ نے یہ ایک تسبیح کے دانے پر 31 مرتبہ پڑھنی ہے اور آخر میں آپ نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ دوستو، یہ عمل ہے، امید ہے کہ آپ کو اس عمل کی سمجھ آ چکی ہوگی۔ اگر نہ آئی ہو تو دوبارہ آپ لوگ ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ صرف ایک تسبیح پڑھ لیں، رات کے وقت پڑھ لیں، صبح کے وقت پڑھ لیں، دوپہر کے وقت پڑھ لیں، جب مرضی پڑھ لیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک اس کی برکت سے آپ کے ہاتھوں میں اتنی دولت تھما دیں گے کہ آپ سے پکڑنا، آپ سے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ سورۃ رحمان کا بڑا خاص وظیفہ، بڑا شاندار وظیفہ آپ کو بتایا ہے، خاص کر ان لوگوں کے لیے جو مایوس ہو چکے ہیں، مجبوری میں ہوں، پریشانی میں ہوں، قرضوں کا بوجھ ہو، قرض والے بہت پریشان کرتے ہیں، مالی مشکلات کا مسئلہ ہے، گھر میں برکت نہیں ہے، آمدن میں خیر و برکت نہیں ہے، مال و وزر کی کثرت چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کھلے انداز میں آپ کے پاس مال و دولت آئے، مال و دولت کی کثرت ہو تاکہ آپ احسن طریقے سے اپنی زندگی گزار سکیں۔ جو لوگ معاشی پریشانیوں کا شکار ہیں، قرضوں کا بوجھ ہے، کاروبار میں نقصان ہے، آمدن میں خیر و برکت نہیں ہے، آپ کے پاس صلاحیت ہے، ہنر ہے، اچھا کام نہیں ملتا، اچھا روزگار نہیں ملتا، تو یہ سورۃ رحمان کا وظیفہ کریں۔ انشاءاللہ دنوں میں آپ کے مسائل حل ہوں گے۔ مفید وظیفہ آپ کو پھر بتاتے ہیں۔ آپ نے اول و آخر 3، 5 یا 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور درمیان میں آپ نے سورۃ رحمان کی تلاوت کرنی ہے، اور یہ وظیفہ آپ نے ایک ہی وقت میں کرنا ہے۔ عمل کرنے بیٹھیں تو آپ عمل کر کے اٹھیں، درمیان میں کسی سے بات نہیں کرنے کی کوشش کریں، اپنی جگہ نہ بدلیں، جہاں بیٹھے ہیں وہیں بیٹھ کر عمل کریں۔ اول و آخر 3، 5 یا 7 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور درمیان میں سورۃ رحمان کی تلاوت کریں، اور جب اس آیت پر ہر بار آئیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو اس کو آپ نے با آواز بلند پڑھنا ہے اور دل ہی دل میں رب کے حضور دعا کرنی ہے، اپنی پریشانیوں کے لیے، فراخی رزق کے لیے،
اور مقاصد میں کامیابی کے لیے، کاروبار کے لیے انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ رب کرم کرے گا، انشاءاللہ غیب سے اسباب پیدا ہوں گے، قرض کی پریشانی سے نجات ہوگی، مال و عذر کی آمدن ہوگی، دولت آئے گی، انشاءاللہ معاشی صورتحال آپ کی سنورے گی۔ اس کے بعد ان کلمات کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یہ اضافہ رزق کا اضافہ ہے۔ انشاءاللہ رب کریم رزق عطا فرمائے گا، ترقی عطا فرمائے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں، یہ کلمات 100 مرتبہ پڑھیں۔ جب سورۃ رحمان کا عمل کر لیں تو یہ خاص تسبیح اور قرآنی سورت بیان کی ہے، یہ پہلا مجموعہ، اس کو لازمی کریں، انشاءاللہ اللہ رزق عطا فرمائے گا، فراخی رزق کے لیے، مقاصد میں کامیابی کے لیے، مال و وزر کی آمدن کے لیے، کثرت کے لیے آپ نے سورۃ رحمان کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو غیب سے ایسے اسباب مہیا ہوں گے اور ایسی ضرورتیں پوری ہوں گی اور ایسے انداز میں پوری ہوں گی جن کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا نہیں ہوگا۔ اس چھوٹے سے عمل کو خود بھی کریں اور اپنے تمام دوستوں، بہن بھائیوں کو بھی بتا دیں۔ بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔